سطر چھپا کر. اور یاد رکھیے کہ مردوں کا سطر ناف سے لے کر گھٹنے تک ہے، گھٹنا بھی شامل ہے، ران بھی شامل ہے. اتنا تو ہر مسلمان کو ان لوگوں سے کہ جن کو دکھانا جائز نہیں ہے، اتنا بدن تو ہر وقت ڈھانپنا ضروری ہے، ہر وقت. ہاں، جن کو دکھانا جائز ہے جیسے بیویاں ہو گئی، ان کے لیے تو اس علاقے کو کھول سکتے ہیں، ورنہ کسی دوسرے مسلمان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کے اتنے حصے کو دیکھے، اور نہ اس مسلمان کو اجازت ہے کہ کسی کو دکھائے. ایک روایت ہے، لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لعنت ہو اپنے جسم کے اس حصے کو دکھانے والے پر اور دیکھنے والے پر بھی. جائز نہیں. ہم جو فٹ بال دیکھتے ہیں، جہاں وقت کا ضیاع ہے، ان وقت کے ضیاع کے علاوہ ایک سب سے بڑی مشکل بات یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ فٹ بالرز کا یہ حصہ گھٹنے سے اوپر کا حصہ نظر آتا ہے، اور ساری دنیا دیکھتی ہے، اور ہم بھی فٹ بال دیکھتے ہیں تو یہ حصہ نظر آتا ہے. جب آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ حصہ سطر میں داخل ہے اور اس حصے کا نہ دکھانا جائز ہے نہ دیکھنا جائز ہے، تو پھر اس حصے کو چاہے کسی فارم میں کیوں نہ ہو دیکھنے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ مجبوری الگ ہے، اجازت الگ ہے. جس کو اجازت ہے اس حصے کے دیکھنے کی بیوی ہے، مجبوری اور اضطراری کے عالم میں ڈاکٹر ہے، یہاں پھوڑا ہوا ہے، اب ڈاکٹر کو پھوڑا دکھانا ہے، اب اس کے بغیر چارہ کار نہیں ہے، پھر تو الگ بات ہے. لیکن اس کے علاوہ اور صورتوں میں، عام صورتوں میں نہ دیکھنے کی اجازت ہے نہ دکھانے کی اجازت ہے. مجھے یاد ہے کہ جب ہم ہیوڈ اسٹریٹ میں ہوتے تھے، 32 نمبر تھا غالباً، ایک میٹنگ بلائی گئی. میں نے بلائی تھی، عام مسلمانوں کو بلایا تھا، اور ایک صاحب کا خط آیا تھا. وہ خط پڑھ کے سنایا کہ مولوی صاحب، ہمارے بچوں اور بچیوں کو اسکول میں کہا جاتا ہے سوئمنگ کرو، اور بچے اور بچیاں اکٹھی کرتے ہیں. اور بعض اسکولوں میں جب لڑکے ہوتے ہیں، اسکول لڑکے کا ہوتا ہے تو لڑکے لڑکے ہوتے ہیں، لڑکیاں ہو تو لڑکیاں لڑکیاں ہوتی ہیں. کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ تو میں نے ان کو بلا کر یہ جملہ کہا کہ کسی صورت میں جائز نہیں، اس لیے کہ بچے ہوں یا بچیاں، وہ جب انڈر ویئر پہن کے جاتے ہیں تو بدن کا وہ حصہ کھلا ہوتا ہے، دوسرا آدمی دیکھتا ہے جس کا دیکھنا جائز نہیں ہے. تو مجھے یاد ہے اس وقت کہ ایک 5 وقتہ نمازی جو 5 وقت کی نماز پڑھتا تھا، اس نے اٹھ کر یہ آبجیکشن کیا کہ مولوی صاحب، سعودیہ والے بھی تو فٹ بال کھیلتے ہیں اور ان کے بھی تو ٹانگیں نظر آتی ہیں. میں نے کہا یہ بات ضرور ہے کہ سعودی عرب سے، مکہ مکرمہ سے، مدینہ منورہ سے دین نکلا ہے، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ مکہ مکرمہ والے اور مدینہ منورہ والے جو کام کریں وہ دین ہے. اس دور میں یہ ضرور ہے کہ مکہ مکرمہ سے اور مدینہ منورہ سے دین پھیلا ہے اور دین کی اشاعت ہوئی ہے، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ قیامت تک کی صبح کے لیے اب مکہ مکرمہ والے جو بھی کریں، مدینہ منورہ والے جو بھی کریں، وہی دین ہوگا، وہی ایمان ہوگا، اسی کو ماننا ہے.
آج جو ہو رہا کیا ہم اسے دین کہیں گے؟ آج جو ہو رہا کیا ہم اسے اسلام کہیں گے؟ آج جو ہو رہا ہم اسے نیک اعمال کہیں گے؟ اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا آج، ورنہ اپنے مضمون سے بہت دور چلا جاؤں گا۔ ظاہر ہے اگر وہ کرتے ہیں تو گناہ کرتے ہیں۔ مجھے یاد آئے حضرت مولانا بدر عالم صاحب میٹھی رحمۃ اللہ علیہ، جو شاگرد رشید تھے علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے، اور جنہوں نے بخاری شریف کی شرح بھی لکھی اور بڑی بڑی کتابیں لکھی، ترجمان السنہ، زبردست کتاب ہے، 4 جلدوں میں، زبردست کتاب۔ حضرت مولانا بدر عالم میٹھی رحمۃ اللہ علیہ سے اس زمانے میں ان کے حیات میں کسی نے جا کر کہا تھا کہ حضرت یہ دیکھیے نا سعودی عرب میں یہ کتنی غلط چیزیں آ گئی ہیں، ٹیلی ویژن آ گیا ہے جو بالکل حرم شریف کے بازو میں ہے، لوگ نماز پڑھنے نہیں جاتے، ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں، اور یہ فلاں تصویر اور یہ فلاں چیز اور یہ فلاں چیز آ گئی ہے۔ تو حضرت میرٹھی نور اللہ مرقدہ وبرد مسجدہ نے اس وقت ایک جملہ فرمایا تھا ارے بھائی قیامت نے بھی تو آنا ہے، قیامت نے بھی تو آنا ہے۔ اگر ہر دور میں ہر زمانے میں مکہ مکرمہ میں اور مدینہ منورہ میں دین باقی رہا تو پھر قیامت کب آئے گی؟ قیامت تو فاسقوں فاجروں پر اور کافروں پر آئے گی، کسی مومن پر نہیں آئے گی قیامت۔ جب قیامت آئے گی ایک بھی مومن باقی نہیں رہے گا، پوری دنیا کافروں سے بھری ہوئی ہوگی۔ اور قیامت کے آنے سے پہلے اللہ ایک ہوا چلائیں گے، ایک ہوا چلے گی قیامت کے آنے سے پہلے، اور اس ہوا ہر مومن کے ناک سے گزرے گی، جس مومن کے ناک سے گزرے گی اسے نزلہ اور زکام کی کیفیت ہو جائے گی، اور نزلہ اور زکام کی کیفیت اس قدر سخت ہوگی کہ اس کے نتیجے میں اسے موت آ جائے گی۔ کوئی بندہ مومن زمین پر زندہ نہیں رہے گا، تب اللہ سبحانہ و تعالی قیامت کو برپا کریں گے۔ تو جب قیامت آئے گی ایک مومن بھی، ایک بھی کلمہ پڑھنے والا، ایک بھی اللہ کا نام لینے والا زمین پر باقی نہیں رہے گا۔ حدیث شریف میں ارشاد فرمایا لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ۔ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک زمین پر ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا موجود ہے۔ جب اللہ اللہ کہنے والا ختم ہو جائے گا پھر قیامت قائم ہوگی۔ تو بتانا یہ تھا کہ یہ حصہ ناف سے لے کر گھٹنے تک، جس میں گھٹنا بھی داخل ہے، یہ حصہ بامر مجبوری یا پھر جس کو دکھانے کی اجازت ہے اس کے علاوہ کسی اور کو نہ دکھانا جائز ہے نہ دیکھنا جائز ہے۔ ہمارے وہ بہت سارے نوجوان بچے جس کے اندر سے شرم و حیا مار دی گئی ہے، اور جب شرم و حیا مر جائے تو ففعل ما شئت، جو مرضی ہے کر لو۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اذا لم تستحی ففعل ما شئت، جب شرم و حیا ختم ہو جائے انسان کی تو پھر جو مرضی ہے کرے۔ اذا فاتک الحیا ففعل ما شئت، جب حیا مر جائے پھر مرضی ہے جو کرو۔ تو ان لوگوں کے سائے میں رہ کر ہمارے بچوں کی شرم و حیا مار دی گئی ہے۔ مجھے کتنے ایسے ماں باپ ملے ہیں جنہوں نے کہا مولوی صاحب میرے بچے کو آپ یہ سمجھا دیں کہ گھر میں اس کی بہنیں اب جوان ہو گئی ہے، گھر میں ہاف پینٹ پہن کر نہ چلے۔ وہ چھوٹے چھوٹے جانگی اور کوارٹرز پہن کر گھروں میں گھومتے ہیں،
بہنوں کے سامنے گھومتے ہیں، ماں باپ کے سامنے گھومتے ہیں، حیا ہے ہی نہیں۔ جب حیا ہے ہی نہیں تو پھر کیا دکھانا اور کیا نہ دکھانا۔ یاد رکھیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ ناف سے لے کر، بیلی باٹم سے لے کر نی تک، جس میں بیلی باٹم بھی داخل ہے اور نی بھی داخل ہے، یہ حصہ ستر ہے، اس کا کسی کو دکھانا جائز نہیں، ماں سوائے اپنی بیوی کے اور مجبوری کے۔ اور جو ہم گھومتے پھرتے ہیں